أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر بیان تھا کہ قیامت والے دن یعنی جب قیامت برپا ہوگی اللہ پہاڑوں کو اڑا دے گا۔ ایسے پہاڑ اڑیں گے جیسے روئی اڑ رہی ہے، اوپر سے نیچے آ کر جب لگیں گے پہاڑ بالکل ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ پوری کی پوری سیدھی زمین ہوگی، مشرق سے ایک انڈے کو چھوڑا جائے تو وہ مغرب میں پہنچ جائے گا پوری دنیا کے، بالکل کوئی موڑ وغیرہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں نہیں چھوڑوں گا، کوئی اونچائی یا پستی زمین میں نہیں ہوگی، بالکل سیدھی زمین میں کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے پھر قیامت کے احوال میں سے آج کی درس میں فرمایا وعنت الوجوہ، جھکے ہوئے ہوں گے، الوجوہ چہرے، تمام کے تمام چہرے پروردگار کے سامنے قیامت والے دن جھکے ہوئے ہوں گے، کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، چاہے جتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے دنیا کے اندر یا جتنی بڑی دولت والا ہے، قیامت والے دن پروردگار کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اور تو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ خود فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد، اے میرے پیارے، اپنے سر کو ذری اٹھا دیجئے سجدے سے اور آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ یہ حدیث کے اندر بیان ہے مضمون۔ حاصل کلام یہ کہ اس دن کسی کی بادشاہت کام نہیں آئے گی، ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ سارے لوگوں کو اللہ ختم کرنے کے بعد اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن ہے کوئی بادشاہ؟ ذری میرے سامنے آئے نا، ذری سر کو اٹھائے نا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود جواب فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن میں ہی ہوں غالب، میرے علاوہ آج کوئی بادشاہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو فرمایا للحی، اس ذات کے سامنے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جب یہ زمانہ دن وغیرہ نہیں تھے، اللہ نے زمانے کو پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت بھی اللہ تھا، اور یہ قیامت آ جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی، وہ ایک پروردگار کی ذات رہے گی۔ یہ زندہ کا معنی ہے، اللہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا۔ القیوم، خود ہی زندہ نہیں بلکہ زندہ رکھنے والا بھی ہے، ایک اللہ کی صفت ہے زندہ رکھنا، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ ہم گھر کے اندر ایک مرغی کو زندہ نہیں رکھ سکتے، ہماری مجال ہے کہ مرغی بیمار ہو جائے، مرنے پر آ جائے، ہم اسے بچا لیں، نہیں، پوری دنیا اکٹھی ہو کر ایک مرغی نہیں بچا سکتی جب اللہ کا حکم آ جائے۔ تو فرمایا القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، لوگوں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ وقد خواب، اور قسم با خدا خسارے کے اندر ہو گیا، برباد ہو گیا، من، وہ شخص، حمل ظلم، جو ظلم اٹھائے گا دنیا سے اور قیامت میں لے کے جائے گا، جس نے دنیا کے اندر ظلم کیے اور ان ظلموں کو اپنا بخشوایا نہیں، ان ظلموں کو لے کر میدان محشر میں آ گیا، فرمایا یہ بندہ کیا ہے، برباد ہے اور تباہ ہے، یہ ظلم میں سے تباہ کر دے گا۔ وہی بات ہے کہ لوگوں کے آنسوؤں سے بچ جاؤ۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی شخص کا آنسو گر گیا تو سمجھے آپ خسارے کے اندر ہیں، جب تک اس نے آپ کو معاف نہ کیا۔ تو فرمایا ظلم کرنے سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی کرے گا، عمل من الصالحات، نیک اعمال میں سے، جو نیک کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جتنے نیک کام کریں، تمام دنیا کی بلائیاں کر دیں، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، یہ نیکیاں آپ کی کسی کام نہیں آئیں گی۔ فلا یخاف، پس اسے خوف نہیں ہوگا، ظلم ولا حظم، نہ کسی زیادتی کا اور نہ کسی کمی کا۔ یعنی آج دنیا کے اندر تو ہوتا ہے نا، کسی نے جرم ایک کیا تو عدالت اس کے اوپر 10 جرم ڈال دے، یا کسی نے کوئی اچھائی کی، اس کی اچھائی کو فراموش کر دیا گیا ہو،
قیامت میں ایسے نہیں ہوگا. جس نے جتنے جرم کیے ہیں اتنے جرموں کے مطابق اسے سزا ہوگی، اور جس نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کے اندر کمی کوئی نہیں کی جائے گی، ہاں اضافہ ہوگا، اور سب سے کم جو اضافہ ہے وہ 10 گنا ہے. 10 گنا سے بھی اوپر اللہ جسے چاہیں گے دیں گے. وَكَذَلِكَ اسی طریقے سے انزلناہ ہم نے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآناً اس قرآن کو، عربیاً عربی زبان کے اندر، وصرفنا اور کھول کھول کر ہم نے بیان کیا، فی اس قرآن کے اندر، من الوعید دھمکیاں. ہم قرآن کے اندر بار بار دھمکیاں لوگوں کو دیتے ہیں. کبھی ہم دنیا کی دھمکی دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ ورنہ عذاب آئے گا. کبھی ہم قبر کی دھمکی دیتے ہیں کہ لوگوں کسی کا حق مت کھاؤ، اللہ کے حق میں کوتاہی مت کرو مگر ورنہ قبر میں پکڑے جاؤ گے. کبھی ہم حشر کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی ہم قیامت کی دیتے ہیں، کبھی ہم پل صراط کی دیتے ہیں. ہم دھمکیاں دیتے ہیں کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈرنا شروع کر دیں اللہ سے، تاکہ لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کر دے یہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت. یعنی قرآن کے اندر دھمکیاں ہیں اور قرآن ہم نے اتارا ہے اس لیے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. فتعال اللہ، پس اللہ بہت بلند ہے، اللہ کے پائے کا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلند ہے وہ. الملک الحق، حقیقی بادشاہ وہ ہے. عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، یہ جتنی بادشاہتیں آپ کو دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ کسی کی حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے. آج مثال کے طور پر کوئی شخص بادشاہ ہے تو وہ تب تک بادشاہ ہے جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہیں. آنکھیں بند ہوں گی کوئی بادشاہت نہیں، ختم. اگر بادشاہت ہے، مال ہے، علم ہے، کوئی چیز بھی ہے تو جب تک آنکھیں کھلی ہیں تب تک ہے. آنکھیں بند ہوں گی ختم، دوسرے لوگ لے جائیں گے. تو ایک واحد حقیقی بادشاہ ہے جو اللہ ہے، جس کی بادشاہ کو نہ پہلے زوال آیا ہے نہ بعد میں آئے گا. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور اے پیارے محمد رسول اللہ آپ جلدی مت کیجئے، بالقرآن، قرآن کے اندر، من قبلی اس سے پہلے، ان یقضا کہ پوری کی جائے، الیک آپ کی طرف، وحیو اس اللہ کا پیغام، اس اللہ کی وحی. بخاری شریف کے اندر آتا ہے جب نئی نئی وحی اتری نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل ایک آیت پڑھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت کو دہراتے، زبان کو حرکت دیتے، بار بار پڑھتے کہ کہیں مجھ سے بھول نہ جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. اے پیارے آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے. آپ صرف سنتے رہیے، جب تک وحی ہوتی ہے آپ نہ بولیے، آپ اپنی زبان کو حرکت. لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی مت کیجیے، اپنی زبان کو مت حرکت کی دیجیے. جیسے جبرائیل پڑھتا ہے صرف آپ کا کام ہے سننا، ہم آپ کے دل کے اندر اس قرآن کو جمع کریں گے. تو فرمایا کہ آپ جلدی مت کیجیے وحی پوری ہونے سے پہلے پہلے. فرمایا وقل، آپ فرما دیجیے، ربی ہے میرے پروردگار، زدنی علما، میرے علم کے اندر اضافہ فرما.